الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والأمر الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود بھیجے محمد آل محمد. عزیزان گرامی، شب شہادت امام ہفتم ساتویں امام امام موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام کی شہادت. ساتویں امام ہیں، اور ایک اور زاویے سے بھی ساتویں امام کی شخصیت، ساتویں امام کی زندگی اور اس میں جو حالات درپیش ہوئے، اس میں بہت بڑا ایک اہم مطالعہ چاہتی ہے ساتویں امام کی سیرت، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کئی دفعہ امامت، بلکہ جن لوگوں نے آئمہ کو مانا وہ کئی دفعہ اپنے رستے سے ہٹے اور مختلف شعبے نکل آئے. بعض لوگ امیر المومنین کے بعد جو مسائل آپ کے سامنے ہیں، اور پھر اس کے بعد بعض لوگ محمد حنفیہ کو امام ماننے لگے، پھر اس کے بعد بعض لوگ جناب زید کو امام ماننے لگے. اسی طرح سے امامت کا سلسلہ آگے بڑھا. امام جعفر صادق کے زمانے میں امام حسن کی بعض اولادوں نے اپنے آپ کو امام برحق کے طور سے اپنا تعارف کروایا. اس کے بعد جب چھٹے امام کا زمانہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، تو آپ کے بڑے فرزند جناب اسماعیل، جو بہت ہی جلیل القدر، بہت ہی صاحب جلالت امام زادے ہیں، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، خدا آپ سب کو اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام موسیٰ کاظم سے پہلے چھٹے امام کی زندگی میں، امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی جناب اسماعیل کا انتقال ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور فرقہ آ گیا کہ جس نے چھٹے امام جعفر صادق کے بعد بجائے امام موسیٰ کاظم کے جناب اسماعیل کو ماننا شروع کر دیا. جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کی، مشہور معروف سورہ کوثر ہے. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو یا اس سورہ کو میں نے سرنامہ کلام میں سے کیوں انتخاب کیا، اس کی وجہ آپ کے سامنے پیش کروں. ایک حدیث ہے حدیث اللہ کے نام سے. حدیث اللہ کا قصہ بڑا طویل ہے. پانچویں امام کے جب واقعات آتے ہیں یا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے، تو حدیث اللہ کا ذکر آتا ہے، کیونکہ حدیث اللہ کے جو ظاہری راوی ہیں وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری شہزادی کونین سے انہوں نے حدیث اللہ کو روایت کیا. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مبارکباد دینے کے لیے گیا شہزادی کی خدمت میں، امام حسن یا امام حسین کی ولادت کی، تو میں نے دیکھا کہ شہزادی کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی تختی ہے، اس میں سے نور نکل رہا ہے، بہت ہی خوشنما دیدہ زیب دلفریب تختی ہے. میں نے شہزادی سے سوال کیا، شہزادی نے جواب دیا، مختصر کر کے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شہزادی نے جواب دیا کہ اس میں میرے شوہر اور میرے 11 فرزندوں کی امامت کی تمام نشانیاں اور علامتیں موجود ہیں. بڑے مختصر انداز میں کہ ہر امام کو کی جو خصوصیت ہے وہ اس تختی میں ان کے ناموں کے ساتھ موجود ہے. جناب جابر فرماتے ہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مختصر کر کے واقعے کو بیان کر رہا ہوں. جناب جابر نے تختی لی، یا ایک روایت کے مطابق جناب سیدہ نے تمام نام لکھوائے، تمام حدیث لکھوائی. اور جب امام باقر علیہ السلام سے جابر بن عبداللہ انصاری کی ملاقات ہوئی تو جناب جابر نے کہا سے امام نے پوچھا کہ وہ جو ہماری تختی تم نے روایت نقل کی ہے تمہارے پاس موجود ہے، وہ جو تم نے لکھا تھا، یادداشت جو لکھی تھی، جو نوٹ اتارا تھا؟ کہا کہ ہاں یا ابن رسول اللہ. کہا کہ لے کر آؤ.
لے کر آئے, کہا کہ آپ کو پڑھ کر سنو, کہا نہیں میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں, دیکھو اس میں کتنا فرق ہے. جابر کہتے ہیں کہ پانچویں امام نے پوری حدیث اللہ کو پڑھنا شروع کیا, بخدا ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا. تو یہ ایک دلیل ہے علم لدنی کی کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہا, جناب سیدہ کا زمانہ کہا, امام باقر کا زمانہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب سرچشمہ الہام اور وحی سے فیضیاب اور سیراب ہوتے ہیں. تو حدیث لوح میں ہر امام کی خصوصیت پروردگار عالم نے بیان کی ہے. مولا کائنات امام حسن امام حسین, اور اسی طرح سے آخری امام ہمارے بارے میں حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ. وہ جو ایک دو جملے ہیں اس میں چھٹے امام کے بارے میں خاص بات کی گئی, 10ویں امام کے بارے میں خاص بات کی گئی. آج جس امام کی شب شہادت ہے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ان کے بارے میں جو حدیث اللہ میں جملہ ہے, اب یہ حدیث اللہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ براہ راست پروردگار کی جانب سے جناب سیدہ کے پاس بھیجا گیا, اور اسے گویا یوں کہیے کہ حدیث قدسی کا درجہ حاصل ہے. ہر امام کے بارے میں ان کے زمانے میں کیا ہوگا, ان کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, اس امام کی خصوصیت کیا ہوگی. جو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں جملہ موجود ہے حدیث اللہ میں, وہ یہ ہے کہ فتنۃ عمیاء حندس, ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوگا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جو فتنہ اندھا ہوگا, اور اندھا فتنہ کہہ دیتا پروردگار تو بات ختم ہو جاتی. اندھا نابینا اگر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں رات کی گہری تاریکی میں چلے تو آپ سوچئے کیا فتنہ ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا. ایک تو پہلے نابینا اور رات کی تاریکی, یعنی اگر ذرہ برابر امکان بھی ہے ایک نابینا شخص کی آنکھوں میں کہ ذرا ظہور سا نور دیکھ لے گا, ایک مدھم سی دھیمی سی کوئی چیز اسے سجھائی دے جائے گی, دیکھ لے گا, تو اگر تاریکی ہو تو جس بیچارے کی نگاہ نہایت کمزور ہے وہ کیا دیکھے گا. تو فتنۃ عمیاء حندس, یعنی رات کی گہری تاریکی میں چھا جانے والا وہ فتنہ کہ جس کی آنکھیں نہیں ہوں گی. پروردگار عالم فرماتا ہے حدیث اللہ کے اندر جناب سیدہ کے پاس بھیجی گئی تختی کہ چھٹے امام امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو نابینا ہوگا اور جو اندھا ہوگا رات کی گہری تاریکی میں, یہ فتنہ چلنا شروع کرے گا. جب فتنہ چلنا شروع کرے گا اور اس باعث امتحان ہوگا, تو آپ بتائیے مجھے کہ بصیرت جو جس کے اندر ہو, جس کی آنکھیں دیکھ رہی ہو, جس کی آنکھوں میں نورانیت ہو, وہی چل سکے گا. نورانیت آئے گی کہاں سے جب اندھیرا ہے, جب خدا خود فرما رہا ہے کہ فتنہ نابینا ہوگا رات کی گہری تاریکی میں. تو جو ان لوگوں سے متمسک اور متوسل رہے گا کہ جن کے پاس ایسا نور ہے کہ جو ہر تاریکی میں کام دے سکتا ہے, جن کے پاس ایسا نور ہے کہ جو ہر فتنے میں مدد دے سکتا ہے, تو یقیناً وہ اس فتنے سے نکل جائے گا. وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ یہی ہے کہ چھٹے امام کے بعد امامت کا رخ موڑ دیا گیا. مدد کیسے حاصل کی جائے گی کہ جو شخص چھٹے امام کو دیکھتا رہا. ابو حمزہ صومالی جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ہے, جلیل القدر, یعنی یہ وہ صحابی ہے, ثابت ابن دینار ان کا نام ہے. ابو حمزہ صومالی ماہ مبارک رمضان میں آپ اس دعا کو یقیناً پڑھتے ہوں گے. مشہور دعا ہے ابو حمزہ صومالی, وہ انہی کے نام سے ہے. اور نہ صرف یہ کہ ثابت ابن دینار بہت جلیل القدر عظیم الشان صحابی ہے, بلکہ ان کے گھر میں ان کے خاندان والے بھی نہایت عظیم صحابی گزرے ہیں. ثابت ابن دینار نام, ابو حمزہ صومالی جناب امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, 3 اماموں کی شاگردی کی ہے. اور جب 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امامت ملی, یعنی چھٹے امام کی شہادت کے بعد 7ویں امام آئے, امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تخت امامت پر جلوہ افروز ہوئے. تو اس وقت بھی ابو حمزہ صومالی زندہ تھے, لیکن کوفے میں تھے. زمانے کو پایا ہے, بظاہر ظاہری لحاظ سے 7ویں امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے. کہ ابو حمزہ صومالی ثابت ابن دینار, یہ وہ جلیل القدر صحابی کہ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کو در کیا. لیکن امام موسیٰ کا امام جعفر صادق مدینے میں شہادت ہوئی, امام موسیٰ کاظم نے مدینے میں نماز پڑھائی, مدینے میں جنت البقیع میں دفن کیا. یہ واقعہ چھٹے امام کی شہادت کا مدینے میں ہوا. امام موسیٰ کاظم بھی مدینے میں ہے, ابو حمزہ صومالی کوفے میں ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. پہلے کیا عرض کیا حدیث اللہ میں, فتنۃ عمیاء حندس, یعنی رات کی تاریکی میں اٹھنے والا فتنہ. نور کہاں سے لایا جائے, روشنی آنکھوں میں کہاں سے لائی جائے, جس فتنے کے بارے میں خدا کا اندھیرا چھایا ہوا ہوگا, دکھے گا نہیں کچھ اس فتنے کو, جو اس میں پھنس گیا وہ غرق ہو جائے گا, ڈوب جائے گا, تباہ ہو جائے گا. نورانیت لائی کہاں سے جائے؟ وہ شخص
کہ جو مدینے میں موجود ہے اگر متوسل اور متوسط نہیں ہے چھٹے اور پانچویں اور ساتویں امام سے تو وہ ڈوب جائے گا۔ وہ ثابت ابن دینار ابو حمزہ الصومالی جو کوفے میں بیٹھا ہے، کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہے، جب انہیں خبر دی گئی کوفے میں درس دے رہے تھے، کہا کہ آپ کے چھٹے امام شہید ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک غم کی کیفیت طاری ہوئی، کہا یہ بتاؤ اپنے بعد وصیت کس کے بارے میں کی ہے؟ کہا یہ بتاؤ اپنے بعد وصیت کس کے بارے میں کی ہے؟ یعنی جب پچھلا امام چلا جائے گا اور آنے والا آئندہ امام آئے گا تو یہاں پر میں جتنا بڑا فقیہ ہوں، مجتہد ہوں، 3 اماموں کا شاگرد ہوں، میں اپنے عقل، حواس، ہوش کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے ظاہری صفات دیکھ کے امام کا تعین نہیں کر سکتا کہ فلاں امام کا بیٹا مجھے لگتا تھا کہ امام بنے گا۔ درود بھیجیں محمد آل محمد پر۔ کہتے تھے نا لوگ کہ صاحب یہ مسئلہ ہمیں پتہ ہے، اتنی زیادہ ہم نے درس دے دیا کہ یہ مسئلہ ہمیں خود بخود نکال لیں گے۔ تو دیکھیے اپنی عقل کو شریعت کے سامنے لانا، یہ ایک بہت بڑا چیپٹر، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا۔ 3 اماموں کے شاگرد ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے اس فتنے کے دور میں، تقیہ کے دور میں کہ جب بنو امیہ پوری طرح سے قابض تھے، واقعہ کربلا کے بعد جب 20 سے بھی کم امام کے شاگرد تھے، امام زین العابدین نے ان کو روایت کی دعا ابو حمزہ الصومالی جیسی دعا۔ وہ فتنہ کہ جب سید سجاد موجود ہے، گفتگو نہیں کی جا رہی، درس و تدریس کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، صرف اور صرف دعاؤں کے ذریعے امام سجاد تبلیغ کر رہے ہیں، صحیفہ سجادیہ سے ہٹ کر ایک نئی دعا تعلیم دی ہے ثابت ابن دینار ابو حمزہ الصومالی کو۔ اتنا عظیم شاگرد، اتنا عظیم صحابی۔ اس کے بعد امام محمد باقر کے شاگرد، امام جعفر صادق کے شاگرد، 3 اماموں کو بڑے نزدیک سے دیکھا، گھر میں آمد و رفت، کہہ دیتے کہ میرے لحاظ سے تو فلاں بیٹا ہوگا۔ کہا یہ بتاؤ کہ میرے امام نے وصیت کس کے بارے میں کی ہے؟ یعنی جب امامت کے تعین کا مرحلہ آ جائے، جب معصوم کی خصوصیات کا مرحلہ آ جائے، جب کسی ایسے کو دیکھنا ہو کہ جس سے آپ کو اپنا دین لینا ہو تو اپنی عقل کے ذریعے نہیں چلا جا سکتا، پچھلے امام کی وصیت کی روشنی میں چلا جا سکتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر تاریک رات میں کوئی نابینا فتنہ اٹھے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اپنے پچھلے امام کی طرف دیکھیے، امامت کی طرف دیکھیے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے چھٹے امام نے وصیت کس کے بارے میں کی ہے؟ کہا جا سکتا تھا کہ اے ثابت ابن دینار ابو حمزہ الصومالی، آپ اتنے بڑے، کچھ اپنا گیس لگائیے، ذہن لڑائیے، کچھ آپ کے بعد ذہن کے مطابق کون بنے گا امام؟ کہا کہ نہیں، بتاؤ وصیت کس کے بارے میں کی ہے؟ کہا کہ عجیب وصیت کی ہے چھٹے امام۔ کہا کیا وصیت کی ہے؟ کہا پہلا تو وصیت کی ہے اپنی منصور دوادغی کے لیے، دوسری وصیت کی ہے حاکم مدینہ کے لیے، تیسرا وصی بنایا اپنی زوجہ حمیدہ بربریہ کو، اور چوتھا وصی بنایا اپنے بیٹے موسیٰ بن جعفر کو۔ اب دیکھیے ایک عام آدمی ہوتا تو پریشان ہو جاتا کہ امام وصیت کر کے جاتا ہے اپنے بعد امام معصوم کو، یہاں پر جناب حمیدہ بربریہ چھٹے امام کی زوجہ اور امام موسیٰ کاظم کی والدہ ہے۔ دیکھیے بہت زیادہ نام آ رہے ہیں، بہت زیادہ ادھر ادھر گھما رہا ہوں، آپ لوگ تھک بن جائیے گا، تو کوئی اگر پوچھنا چاہے بات ہے اس سے پوچھ سکتا ہے کہ مولانا وہ نام ذرا مکس ہو گئے تو آپ ذرا سمجھا دیجئے۔ حمیدہ بربریہ چھٹے امام کی زوجہ، 7ویں امام کی والدہ، خاتون امام ہو نہیں سکتی، ہٹا دیجئے۔ منصور دوادغی امام بن نہیں سکتا، ہٹا دیجئے۔ حاکم مدینہ امام بن نہیں سکتا، ہٹا دیجئے۔ اب بچا کون؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ کہا کہ عجیب انداز سے میرے امام نے، میرے مولا نے وصیت کی ہے، میں جو یہاں کوفے میں بیٹھا ہوں میری سمجھ میں آ گیا کہ امام کے بعد کون امام بنے گا۔ تو ہم جو اپنے بچوں کو گھر میں اتنی آسانی سے سکھا دیتے ہیں نا، کھیل کھیل میں، پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن، اور آخر تک 12ویں تک آتے ہیں، 12ویں امام لقب امام مہدی علیہ السلام، اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہم کو تشتری میں پلیٹ میں رکھ کر بڑے آسان لقمے کی صورت میں مل گئی ہے، بچوں کو لٹا دیا۔ یہ جو سلسلہ چلا ہے نا، ہر امام کے زمانے میں اس امام کو پہچاننا، گھر کے دروازے میں تالا پڑ گیا، کوئی جا نہیں سکتا، پوچھ نہیں سکتا کس طرح سے، تو یہ رسول خدا کی نسل کو بچانا تھا تاکہ رسول خدا کی تعلیمات زندہ رہیں۔ اب جو میں نے سورہ کوثر پڑھی، اتنا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ترجمہ آپ سب کو یاد ہے کہ حبیب تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ ابتر کے جتنے معنی بھی آپ کے ذہن میں کر لیجئے، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور نحر کرو اپنے رب کے لیے، وہ جو بھی معنی آپ کے ذہن میں ہے اسے لے آئیے۔ تمہارا دشمن ابتر رہے گا، تمہارا دشمن
تباہ و برباد ہوگا, تمہارا دشمن دم مریدہ رہے گا, نسل مریدہ رہے گا, نام مٹ جائے گا. تو یہ پروردگار نے جو وعدہ دیا تھا رسول خدا کو کہ تم صلاۃ پر نماز پڑھو اور نہر کرتے رہو, فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یہ ہر دور میں جو رسول خدا کا دشمن کھڑا ہوتا گیا تو اس کے لیے پروردگار نے کیا انتظام کیا؟ کیا جبرائیل کو آسمان سے بھیجا یا خود اتر کر آیا کہیں سے؟ عزیزان گرامی, رسول کے بچوں کے ذریعے ہی ان شانئک هو الابتر ہوا ہے. اس کے لیے بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے. ہم تو پڑھ کے چلے جاتے ہیں, سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا اتنا شانئک هو الابتر, اتنا شانئک هو الابتر. ذاکر نے مقرر نے پڑھا مجھ جیسے نے, آپ نے سلوات بھیجی, نعرہ لگایا, بہت اچھی بات ہے. اتنا شانئک هو الابتر, رسول کا دشمن ابتر. یہ ابتری رسول کے دشمن کے ساتھ آئی کیسے؟ رسول کا دشمن دنیاوی طاقت کے لحاظ سے کئی گنا رسول کے بچوں سے آگے, رسول کا دشمن لشکر کے لحاظ سے رسول کی نسل سے کئی گنا آگے, رسول کا دشمن دنیاوی مال و اسباب کے لحاظ سے سب سے آگے, رسول کا دشمن رسول کے بچوں سے ہر لحاظ سے آگے. تو رسول خدا کے بچوں کو خدا نے کوئی تو چیز دی ہے نا جس کے بلبوتے پر خدا نے سینہ ٹھوک کر کہا تھا ان شانئک هو الابتر. اور دنیا دیکھے نا کہ کس بات کے بلبوتے پر خدا دعویٰ کر رہا ہے, کس بات کے بلبوتے پر خدا وعدہ کر رہا ہے, کس بات کے بلبوتے پر خدا رسول خدا کے پیغام کی ضمانت لے رہا ہے. یہ خیر کثیر گئی تو کہاں گئی؟ رسول کے بچے تھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی کا کچھ نہیں گیا, گردنیں کٹی ہیں فاطمہ کے بچوں کی, چادریں لٹی ہیں فاطمہ کی بیٹیوں کی. اس لیے کسی کو دین کا پتہ ہی نہیں کہ دین کی قدر و قیمت کیا ہے. اگر دین کی قدر و قیمت پوچھنی اور سمجھنی ہے تو آپ کو اولاد رسول اور آل رسول کے دروازے پر آنا ہوگا. یہ کیسے ہوا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان لوگوں میں سے کچھ کو بعض کو امام بنایا ہے, ہم نے بنایا ہے. ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ان کی دو خصوصیتیں ہوتی ہیں, اشارہ کر کے مجھے آگے بڑھ جانا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے امر کی روشنی میں ہدایت کرتے ہیں. کتابی علم نہیں ہوتا, کتاب کھول کھول کے مولانا سے آپ نے مسئلہ پوچھا, کبھی یہ استفتاء کھولا, کبھی توضیح مسائل کھولی, کبھی منہاج الصالحین کھولی, کبھی سائٹ پہ جا کر دیکھا, کبھی کسی کو فون کیا دوست کو, کبھی پرچے کے دفتر کو. نہیں, یہ ہمارے براہ راست امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. یہدون بامرنا لما صبروا, یہ صبر کے ساتھ ان کی سب سے بڑی خصوصیت صبر ہے. یہ جب صبر کرتے ہیں تو صبر کے ساتھ ہمارے خاص امر کے ذریعے بنی نوع انسان کی ہدایت کرتے ہیں. اور دوسری خصوصیت یہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, یہ ہماری ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھو ہماری آیت ہر لمحہ ہر لحظہ تبدیل ہو رہی ہے. کل یوم ہوا فی شان, پروردگار ہر لمحہ ہر لحظہ مختلف حالات ہیں. کیا مطلب مختلف حالات ہیں؟ کبھی اسے نوح کا طوفان لانا ہے, کبھی اسے جناب مریم کے بچے کی ولادت کروانی ہے, کبھی اسے جناب زکریا کو درخت کے تنے میں رکھ کر کٹوانا ہے, کبھی اسے جناب زکریا کو 80 برس کی عمر سے زائد عمر کے بعد اولاد عطا کرنی ہے, کبھی اسے حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑے گی تو وہ چشمہ نکلوائے گا. یہ کل یوم ہوا فی شان ہے نا, یہ سب پروردگار کے اذن سے ہو رہا ہے. کبھی پروردگار وہ کام کروا رہا ہے, کبھی پروردگار یہ کام کروا رہا ہے. تو یہ جو ہمارے بنائے ہوئے امام ہوتے ہیں نا, یہ ہماری ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ جو صبر کا مرحلہ ہے, بات آ گئی صبر تک. تو رسول کی اولاد نے صبر کی ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. دیکھو قیامت کے اندر بھی اور دنیا میں بھی جو پورا مکمل وفاداری کے ساتھ رتی برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی, صرف اور صرف صابرین ایسے ہیں کہ جن کو پورا اجر دیا جائے گا. اور جب ہم اس امام کی, ہر امام نے ہمارے صبر کیا, لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صبر ذرا کوئی مختلف انداز سے ہمارے سامنے. سب جانتے ہیں بغداد کے نزدیک کاظمین شہر ہے جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر مطہر موجود ہے. ان کے پوتے جناب محمد تقی جواد علیہ السلام کے ساتھ اچھا کسی ذاکر نے کہا, بہت خوب جملہ ان کا ہے, ثواب بھی اس کا ان کو پہنچے. میں نے ان سے سنا, اب انہوں نے کس سے سنا مجھے نہیں پتا. وہ کہنے لگے کہ اچھا جملہ ہے اسی لیے ان کے نام سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہر امام کو جب امامت کی ذمہ داریاں آگے بڑھانے کا سلسلہ بڑھتا تھا تو حکومت وقت دشمن ہو جاتی تھی.
اچھا دشمن کیوں ہوتی تھی؟ اچھا ایک بات یہ بتا دوں میں آپ کو، امام سید سجاد اور اس سے لے کر آپ آ جائیے 11ویں امام تک، سید سجاد سے لے کر 11ویں امام تک آ جائیے، جب بھی بادشاہ کے کارندے، خلفاء کے کارندے، فوجی امام کے گھر میں کودتے تھے، ایک تلوار بھی نہیں ملتی تھی. شکایت لگائی جاتی تھی کہ آپ کے خلاف یہ تحریک اٹھا رہے ہیں، آپ کے خلاف قیام کر رہے ہیں، پیسہ آتا ہے، ان کے چاہنے والے موجود ہیں دوسری حکومت بنانے کے چکر میں. لیکن امام کی سیرت نے بتا دیا کہ دیکھو ہم سیاست سے دور ہیں، ہماری اس وقت ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے گھر میں لاؤ لشکر اسلحہ جمع کریں. اگر ملا کبھی تو کھدی ہوئی قبر ملی جس میں امام بیٹھ کر مناجات کرتے تھے، ایک چٹائی ملی، چراغ ملا، سراہی ملی، سراہی کے ساتھ چکنی مٹی کا بنا ہوا کٹورا پانی کا ملا. یہ وہ چیزیں تھیں جو کسی تحریک کے سربراہ کے گھر میں نہیں ہوتی. جس امام کے گھر میں بھی فوجی کودے، اور یہ کودے کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کودتے تھے. لگتا ہے کہ رسول کے گھر میں آنے کی ریت ہمیشہ سے یہی ہے کہ دروازے سے کبھی نہ جاؤ، ہمیشہ دروازہ توڑ کر جاؤ. یہ بے حرمتی رسول کے بچوں کے گھر کی، تو کبھی کچھ نہیں ملتا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت وقت کبھی بھی امام کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لا سکی. لیکن حسد کیا ہوتا ہے کہ صاحب بادشاہ ہمیں، لوگ ان کے سامنے جا رہے ہیں. کبھی ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ بغداد میں، اس نے کہا موسیٰ کاظم کی قبر میں لوگ جاتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے. کس طرح سے جاتے ہیں دیوانہ وار. یہ سب گنبد وغیرہ بارگاہ گراؤ، قبر کو کھودو، نعوذ باللہ نبش قبر کرو، اور جسم اور ہڈیاں اگر موجود ہو تو نکال کر کہیں پھینک دو تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے اور لوگ ہمارے دربار میں ہمارے پاس آ سکیں. وزیر سمجھ بوجھ والا تھا، صاحب عقل تھا. اس نے کہا حضور دیکھیے، اس سے پہلے کہ آپ موسیٰ بن جعفر کی قبر کو کھودیں، اسی بغداد میں شیخ یعقوب کلینی ہے، انہی کا ایک محدث راوی ہے، اس کی قبر کھود کے دیکھ لیتے. اگر جسم صحیح و سالم ملا تو جب نوکر ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا، اور اگر ہڈیاں بھوسا ہو چکی ہوں گی، جسم گل سڑ چکا ہوگا، تو پھر یہ انہی کا ماننے والا تھا. جب یہ ایسا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. تو پھر موسیٰ بن جعفر کی قبر کو کھودیے گا. یہاں رک جائیے ذرا سا. کتنا شدید ایمان تھا، کتنی معرفت تھی کہ یعقوب کلینی کی خود معرفت رکھنا ایک بڑی عجیب بات ہے. بادشاہ نے کہا کہ بات تو معقول ہے، پہلے بڑا فتنہ کیوں اٹھا کھڑا کریں، چھوٹے فتنے کو دیکھ لیتے ہیں کر کے کہ اس کے زمان میں بات کر رہا ہوں. اس نے جا کر قبر کھودنے کا حکم دیا. جناب یعقوب کلینی کا بدن اور کفن صحیح و سالم نکلا. جب اس نے یہ دیکھا دوبارہ قبر کو ڈھانپ دیا، کہا کہ حکم دیا ہماری طرف سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کے گنبد، بارگاہ اور قبے کو مزید عالیشان تعمیر کیا ہے. اور اس پر قبلہ آیت اللہ سید علی نقی لکھنوی صاحب، جنہیں آپ نقل صاحب کے نام سے جانتے ہیں، وہ جب نجف پڑھنے گئے تھے تو اس زمانے میں کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کے حرم سے بہت سارے معجزات صادر ہوئے. انہوں نے ایک عجیب کام کیا کہ نجف سے سفر اختیار کیا کاظمین کا. کاظمین گئے، جس شخص نے کہا تھا کہ میں بیمار تھا، طبیعت خراب تھی، یہ مشکل تھی، میرا یہ معجزہ ہوا میرے ساتھ، امام نے مجھے شفا دی، اس کے پاس گئے، اس کا نام لکھا، محلے کا نام لکھا، خاندان لکھا، اور ایک کتاب مرتب کی انہوں نے جو اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معجزے موجود ہیں، کہ وہ کتاب اتنی مستند ہو جائے کہ کل کسی کو شک نہ ہو کہ صاحب یہ داستان تھی یا واقعی حقیقت تھی. بہرحال یہ بھی بات آئی، میں نے بتا دی. تو اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صبر پر بات آئی. اس سے پہلے کہ صبر کے بارے میں گفتگو کروں، یقیناً امام کی شب شہادت ہے تو کچھ خود امام کی شخصیت کے بارے میں کہ جو ایک جنرل نالج ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے بچوں کے لیے کہ بچوں کے ذہن میں رہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 128 ہجری میں، 128 ہجری، یعنی رسول خدا کی ہجرت کے 128 سال بعد. اچھا اکثر میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ بچوں کو یاد کرنے کے لیے کہ حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی ہے 27 یا 28 ہجری میں، اور امام موسیٰ کاظم کی 128 ہجری میں، یعنی مولا عباس اور امام موسیٰ کاظم کی ولادت کے درمیان کتنا فرق ہے؟ 100 سال کا. تو بچوں کے لیے یاد رکھنے کے لیے آسان چیز ہے. والدہ کا نام جناب حمیدہ ہے، حمیدہ بربریہ، یعنی اندلس سے تھی. جب بربری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے سمجھا جاتا ہے کہ صاحب وحشی، کوئی ادب اور تہذیب سے دور. لیکن جو محققین نے تحقیق کی ہے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ کیونکہ اس وقت رومی تھے اس طرف، اور رومی جو تھے جس طرح سے عرب اور عجم
دو طرح کی تقسیم کی گئی کہ جو عربی بولتے تھے انہیں عرب کہا گیا اور جو غیر عرب تھے انہیں عجم کہا گیا. اسی طرح سے جو رومی اور یونانی تھے وہ اپنے آپ کو یونانی کہتے تھے. ان کی زبان میں اس وقت یہ اصطلاح بربر اسے کہا جاتا تھا کہ جو غیر یونانی ہو, جس کا یونانیوں سے تعلق نہ ہو, نسلاً وہ یونانیوں سے علیحدہ نسل کا ہو. تو یہ جناب حمیدہ چھٹے امام فرماتے ہیں ان کے بارے میں. جناب حمیدہ یعنی کس کے بارے میں؟ ساتویں امام کی والدہ کے بارے میں, یعنی اپنی بہو کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حمیدہ کا جب لفظ استعمال کیا کہ حمیدہ نام ہے تو کہا المصفات من الدنس. یہ حمیدہ وہ ہے کہ جو ہر قسم کی نجاست سے پاک ہے. محمد اور داستان جناب حمیدہ ہے بربریہ کی وہی داستان ہے بالکل جو جناب نرجس خاتون کی تھی. کنیز بن کر آئی وہاں پر موجود بغداد میں, اور آکاشا جو امام کے ایک صحابی اور راوی وہ کہتے ہیں کہ آپ چھٹے امام کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیے, شادی کیجئے. امام نے کہا کہ وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا. ایک دن آئے, وہ کہا کہ اب میں تمہیں بتا دوں کہ وہ وقت آ گیا ہے, جاؤ یہ تھیلی لے کر جاؤ, اس جگہ پر کھڑے ہونا مدینے میں, وہاں پر ایسا آدمی ہے, اس کے پاس جب جاؤ گے وہ تم سے کہے گا صرف 2 کنیزیں ہیں, دونوں بیمار ہیں, کوئی انہیں خریدنے نہیں آیا. تو جاؤ گے تو جس سے تم نام پوچھنا, جب نام پوچھو گے اپنا نام یہ بتائے گی, پھر اس کی یہ علامتیں ہیں, اور اس کے بعد جو قیمت کہے اس کو تھیلی کھول کر دے دینا. گئے, تمام نشانیاں موجود. اس کے بعد اس نے کہا کہ کون سی کنیز؟ کہا یہ 2 کنیزیں جو بیمار ہیں, کوئی لے کر نہیں جا رہا. نشانیاں دیکھی, کہا یہ والی کنیز مجھے چاہیے. کہا 70 سونے کے سکے اس کنیز کی قیمت ہے, اگر 70 میں سے ایک بھی سکہ کم ہوا میں بیچوں گا نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے کھولو. پوٹلی کھولی گئی, 70 سکے سونے کے اس میں سے نکلے. اور اس کے بعد لے کر آئے. جب لے کر آئے تو راوی نے عجیب سوال کیا, کہا یہ تم اتنا سفر کر کے آئی ہو نامحرم مردوں کے درمیان, تو تم محفوظ کیسے رہی ہو؟ کہا کہ جب بھی یہ جو مجھے لے کر آیا ہے میرے نزدیک آنے کی کوشش کرتا تو میں ایک نورانی بزرگ کو دیکھتی تھی, سفید بال, داڑھی سفید. وہ آگے آ کر اس شخص کے اوپر ایک تماچا لگاتے تھے جس سے یہ لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا, اور اس کے بعد اس کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور یہ میرے نزدیک نہیں آ پایا. اب یہاں پر ایک توجہ کیجیے ذرا, یہیں پر گفتگو روک دیجیے. امام موسیٰ کاظم کہاں پر ہے؟ امام جعفر صادق کہاں پر رہ رہے ہیں؟ مدینے میں. اندلس کہاں ہے؟ جا کر نقشہ دیکھیے گا. اندلس کہاں پر ہے؟ اسپین کے پاس. مدینہ کہاں ہے؟ ایشیا میں. اندلس کہاں ہے؟ یورپ کے اندر. وہاں پر ایک خاتون پیدا ہوتی ہے, نام حمیدہ رکھا جاتا ہے. اس خاتون کی روح اس مرتبے پر ہے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود بھی پروردگار ایسا انتظام کرتا ہے کہ مدینے میں کسی خاتون کو نہیں بلکہ جناب حمیدہ کو وہاں سے پروردگار اٹھا کر مدینے لاتا ہے. اور اس کے بعد امام جعفر صادق کو پیغام دیا جاتا ہے, امام 70 سکے ڈالتے ہیں اور وہ خاتون آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امام کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اپنی تربیت اس انداز سے کر دیں جو امام نے باتیں بتائی ہیں, جو امام نے تربیت کی باتیں بتائیں, کس طرح سے اپنی زبان کو پاک رکھو, کس طرح سے اپنے دل کو پاک رکھو, کس طرح سے اپنی آنکھوں کو پاک رکھو. اگر انسان صاحب مدینہ اور مکہ تو چھوڑ دیجئے, اگر اندلس میں بھی ہو, نہ صرف یہ کہ وہ امام کی زیارت کے لیے آ سکتی ہے خاتون, بلکہ یہ شرف اسے مل سکتا ہے کہ وہاں نہ جانے کیسی عظیم الشان تربیت ہوئی کہ آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک امام کی بہو بنی, ایک امام کی ماں بنی, ایک امام کی بیوی بنی. جناب حمیدہ بربریہ جب امام جعفر صادق کے پاس لایا گیا, کہا نام کیا ہے تمہارا؟ کہا حمیدہ. کہا حمیدۃ محمودہ, یعنی تمہاری تعریف کی گئی. اور یہ فرمایا, اور مرتبہ یہ ہے جناب حمیدہ کا کہ جب بھی امام کے پاس کچھ پیسے آتے تھے, کچھ چیزیں آتی تھی, مثلا خرما آیا زکوٰۃ کا, خمس کا, روٹیاں آئیں, پیسے آئے, لباس آئے, خمس اس وقت نکالا جاتا تھا, جو چیز تھی وہی دے دیتا تھا تاجر آ کر. اگر لباس کا تاجر, اس نے لباس دے دیا, 10 لباس ہے 2 لباس دے دیے امام کو. کھجور بچی ہے فرض کیجئے تو اس نے 5واں حصہ کھجور کا دے دیا, کسی نے پیسہ دے دیا. وہ جو بہرحال مسائل ہوتے تھے. اب امام مدینے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے. جب خواتین میں تقسیم کرتے تھے تو 2 خواتین کا انتخاب کرتے تھے, ایک اپنی والدہ جناب ام فروا کا اور دوسرے اپنی بہو جناب حمیدہ کا. تو یہ دیکھیے کہ جناب اپنی زوجہ جناب حمیدہ کا معذرت چاہتا ہوں کہ جو 7ویں امام کی والدہ تھی. تو اتنا امام کو اعتماد ہونا. یہ جو امام موسیٰ کاظم جناب حمیدہ بربریہ کے بدن سے متولد ہوئے, ایک بھائی اور ایک بہن بھی تھی امام موسیٰ کاظم کی.
انہی حمیدہ بربریہ کے بطن مطہر سے بھائی کا نام اسحاق تھا اور بہن کا نام فاطمہ. یہ ایک بہن اور ایک بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، جن سے مشہور معروف سادات کا سلسلہ چلا. سادات بنی زہرہ بہت مشہور ہے کہ ان کا سلسلہ جناب اسحاق سے چلا. اور یہ جناب اسحاق یعنی ماں کی تربیت دیکھیے، ماں کی نورانیت دیکھیے، ادھر سے باپ وغیرہ تو چھٹے امام، ماں ہے تو حمیدہ بربریہ. نہ صرف یہ کہ ایک امام جناب حمیدہ بربریہ کی نسل میں ملا، بلکہ محدثین راوی جب جناب اسحاق جو کہ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں جناب حمیدہ بربریہ کے بدن سے، اور جناب اسحاق کے جو امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہیں، جب راوی ان کا ذکر کرتے ہیں تو نہایت عظیم الشان الفاظ کے ساتھ تعریف کرتے ہوئے کرتے ہیں. 128 ہجری میں ولادت ہوئی، 183 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. وہ جو جملہ ذاکر کا میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی امام آتے تھے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے تھے تو حکام وقت حاکمان جور ان کے پیچھے لگ جاتے تھے، ان کے قتل کے درپے ہو جاتے تھے اور کسی طرح سے تو نقصان پہنچائے. وہ جو میں نے واقعہ عرض کیا کہ جس امام کے گھر میں بھی فوجیوں کو بھیجا گیا، جاسوسوں کو بھیجا گیا، تلوار نہیں ملی، اسلحہ نہیں ملا، کسی قسم کا کوئی خط نہیں ملا جس میں یہ لکھا ہو کہ مولا آپ اٹھیے، تحریک چلائیے، حکومت کے خلاف آ جائیے. ہمارے تمام ائمہ کی زندگی اس طرح کی سیاست سے پاک تھی کہ آپ نے کبھی بادشاہ کے خلاف تلوار اٹھانے کا بندوبست کیا ہو. کوئی چیز نہیں ملتی تھی، تاریخ میں موجود ہے، لیکن پھر بھی قتل کیا گیا. تو بہرحال امام موسیٰ کاظم ان اماموں میں سے ہیں، بلکہ واحد وہ امام ہے حضرت حجت کے بعد، یعنی حضرت حجت سے پہلے، کہ جو جس وقت امام بنے ہیں اس دن سے امام موسیٰ کاظم کے قتل کی تیاری کی جا چکی تھی. جب منصور دوانقی نے زہر دیا چھٹے امام کو، حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ دیکھو جعفر صادق اس وقت قتل ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، ہماری جان چھوٹ گئی اس سے. اب ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر پچھلا امام بعد والے امام کو وصیت کر کے جاتا ہے، ذرا دیکھو کہ جعفر صادق نے کس کو وصیت کی ہے، جس کو وصیت کی ہے اس کا گلا کاٹ دو، سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو. حاکم مدینہ نے کہا حضور سب سے پہلے تو وصی آپ کو بنایا ہے، پھر مجھے بنایا ہے، پھر حمیدہ بربریہ کو بنایا اور پھر اپنے بیٹے موسیٰ کو بنایا ہے، میں کس کا سر کاٹ کے بھیجوں، میں کس کا سر کاٹ کے بھیجوں. کہا کہ اچھا ابھی اس قضیے کو اسی طرح رہن دو. تو دیکھیے امام موسیٰ کاظم ابھی تخت امامت پر جلوہ افروز ہوئے ہیں، خط آ رہا ہے بغداد سے کہ قتل کر دو اس کو. تو یہ امام موسیٰ کاظم نے کس طرح سے، اگر یہی صرف ایک چیز ہوتی کہ خلیفہ وقت امام کے خون کے درپا ہے تو کافی تھا امام کی اذیت کے لیے اور امام کے صبر کے لیے، یہی کافی تھا. یہی چیز میں عرض کر رہا ہوں کافی تھی کہ کوئی آپ کے قتل کے پیچھے لگا ہوا ہے، کہہ رہا پہلے دن جب یہ تخت پر بیٹھا اس کو کاٹ دو، گردن کاٹ دو، سر کاٹ کے ہماری طرف بھیج دو. چل جائے گا اس دھمکی کے ساتھ، ان سازشوں کے ساتھ انسان کو قید میں بھی رکھا جائے، اپنے شیعوں سے مومنین سے دور کر دیا جائے، کس طرح سے تربیت کرے. ایک طرف امام اپنے شیعوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بغیر امام کے ہو گئے، ایک طرف تمام مشکلات کو دیکھ رہے ہیں. یہ وہ صبر کا مرتبہ ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صبر کیا. اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیکھیے 5 عباسی خلفاء کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے. منصور جس نے ان کے پیارے گرامی امام جعفر صادق کو زہر دیا، مہدی، ہادی اور ہارون. یہ ہارون الرشید تھا آخری عباسی خلیفہ کہ جس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا اور شہید کروایا. اچھا عباسی خاندان کی تگدو ہوتی تھی کہ کسی طرح رسول خدا سے اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑ لے. ایک دفعہ مدینے میں آئے، لوگوں نے کہا کہ ہارون مدینے میں آیا ہوا ہے، کیا آپ نہیں جائیں گے؟ امام کو بلوایا گیا، قبر رسول کے سامنے کھڑے ہوئے. ہارون یہ چاہتا تھا کہ اپنی حیثیت کو جتلائے اور اس نے ایک دفعہ اس نے یہ کہا کہ السلام علیکم یا ابن عمی یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر ہے ہمارے چچزاد بھائی یا رسول اللہ، کہ اس سے اپنے آپ کو اپنے مرتبے کو بلند کرے. امام موسیٰ کاظم نے عجیب انداز سے سلام کیا، السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ. یہ آپ کو اپنا چچزاد بھائی کہہ رہا ہے اور میں آپ کو اپنا جد کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ تھیوریوں میں بل آ گئے، یہ ہم سے اب جو اتنا شان ہے کہ ہو الابتر ہے اس کی تفسیر ایسے ہی تو ہوگی یا کیسے ہوگی کہ صاحب آپ کے پاس فوج ہے، دولت ہے، لاؤ لشکر ہے، دربار ہے، طاقت ہے. امام موسیٰ کاظم کے پاس نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ روپیہ ہے، نہ لشکر ہے، نہ گھر ہے، نہ در ہے. لیکن ایک دفعہ جب سلام کیا السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، اب آپ بتائیے اس فضیلت کو کیسے چھینیں گے؟ کہا کہ اچھا اب وہ کھسیانی بندی کھمبا نوچے
پلٹ کر کہا یہ آپ کے جد کہاں سے ہو گئے؟ یہ تو آپ کی ماں کے باپ ہے، آپ کا نسل تو علی مرتضیٰ سے چلی۔ کہا یہ بتاؤ کہ اگر رسول خدا آئے اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے تم دے دو گے؟ کہا میرے لیے ظاہر نصیب شرف اور عزت کی بات ہے، میں کیوں نہیں دوں گا؟ کہا یہ کام تمہارے ساتھ رسول خدا کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے، ہماری بیٹیاں ان کی بیٹی ہے۔ یعنی وہی جملہ کافی تھا امام موسیٰ کاظم کا السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، لیکن دیکھیے جب بھی کوئی یہ شخص عقل مند بنتے ہوئے حجت خدا سے ٹکرائے گا اس سے زیادہ منہ توڑ جواب پائے گا جو پچھلا جواب تھا۔ اگر چپ ہو جاتا السلام علیکم یا ابن عمی یا رسول اللہ کہہ کر اور امام موسیٰ کاظم کہہ دیتے السلام علیکم یا جدی یا رسول اللہ یا جدہ یا رسول اللہ، غصہ آیا تھا وہ موڑ کر چلے جاتے، لیکن آپ نے حجت خدا سے ٹکر لینی چاہی تو جواب اس سے بھی شدید ملا۔ لوگ جو وہاں کھڑے تھے سب نے سن لیا کہ ہاں یہ دلیل تو مضبوط ہے کہ یہ رسول خدا کے خون سے 128 ہجری میں ولادت، 183 ہجری میں شہادت، 35 برس امام کی امامت کا دور ہے، اور اس کے بعد ان 35 برسوں میں جو زیارت ہے وہ جا کر پڑھیے السلام علی موسیٰ ابن جعفر، سلام آپ پر ہے موسیٰ ابن جعفر، جو صلوات ہے امام موسیٰ کاظم کے لیے وہ حاضر جناب میں موجود ہے زیارت کے بعد۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ پروردگار السلام علی موسیٰ ابن جعفر، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر یہ جملہ ہے کہ وہ امام موسیٰ کاظم کہ جو ممتورہ، یعنی کیا مطلب ممتورہ؟ ممتورہ کہتے ہیں ایسے کنویں کو جس میں کوئی روشنی نہ جائے، کہ جس کو ایسے کنویں میں قید کر دیا گیا ہو کہ جس میں روشنی نہ جائے۔ اللہم صلی علیہ کما صبر علی غلیظ المحن وتجرع غصص الکرب، پروردگار جس طرح سے ہمارے ساتھ امام نے زیارت اور دعا کے جملے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جس طرح سے ہمارے ساتھ امام نے قید کی انتہائی کٹھن اور دشوار ترین تکلیف دہ ترین تکلیفوں پر صبر کیا، اور جس طرح سے امام کو قید میں تجرع غصص الکرب، جس طرح کرب تکلیف اور درد کے کڑوے گھونٹ امام نے پیے، پروردگار تو اسی انداز سے اسی تکلیفوں کو سامنے رکھ کر امام موسیٰ کاظم پر درود بھیج۔ اب یہ والدہ کے بارے میں بات ہو گئی، آپ کے والد بھائی جو تھے وہ جناب حمیدہ بربریہ کے وقت سے 128 ہجری میں ولادت، 138 ہجری میں آپ کی شہادت، کہ جو شاگرد آپ نے تربیت کی امام جعفر صادق کے بعد جو شاگرد آپ کو ملے اس میں سے ایک بہت اہم نام ہشام ابن حکم کا ہے، مومن طاق کا ہے، یہ 2-3 شاگرد آپ کو ملے، آپ نے ان کی تربیت کی۔ اب جو بات ہوئی تھی کہ فتنہ ایسا ہو اندھیرے میں آئے، تو امام نے اپنے شیعوں کو کیا بتلایا کہ آج بھی کہتے ہیں مولانا اب یہ واٹس ایپ یہ پیغام آ گیا وہ پیغام آ گیا۔ دیکھیے اگر آپ زندگی بھر یہ واٹس ایپ کھول کر حتیٰ جو مذہب اور دین سے متعلق پیغامات آتے رہتے ہیں اسی کو دیکھتے رہیں تو آپ دنیا میں اپنے تمام کام کاج سے محروم رہ جائیں گے، اور صبح شام آپ کا کام رہ جائے گا کہ آپ اسی کو دیکھ کر دیکھتے رہیں، آپ کا ذہن ایک کے بعد ایک شبہے کا شکار ہوگا، کہیں سے کچھ بات آ گئی کہیں سے کچھ بات آ گئی۔ تو امام نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ ہشام ابن حکم امام کا وہ شاگرد ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تحف العقول ایک کتاب ہے جس میں 14 معصومین کے اقوال درج ہے، امام موسیٰ کاظم نے 52 مرتبہ ہشام ابن حکم کو مخاطب کیا، نام دے کر یا ہشام، اور عقل اور عاقل کی نشانیاں بتائیں کہ عقل کسے کہتے ہیں، عاقل کیا کرتا ہے۔ اگر یہ عقل اتنی غیر اہم چیز ہوتی تو 52 مرتبہ امام ہشام ابن حکم جیسے شاگرد کو کہ جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی ہے 52 مرتبہ مخاطب کر کے امام عقل کی علامتیں نہ بتلاتے کہ دیکھو عقل یہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا ایک ہشام ابن حکم کو ثواب پہنچانے کی خاطر ان کی بڑی خدمت ہے، روایات جمع کی ہم تک پہنچائی۔ ہشام ابن حکم کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے سلام بھیجو ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ یا ہشام، بھائی راویوں کا بھی حق ہے نا ہم پر، اگر ان کے ماں باپ ان کی ایسی تربیت نہیں کرتے، انہیں حلال غذا نہیں کھلاتے، انہیں برائیوں سے دور نہیں رکھتے، اچھائیاں نہیں سکھاتے، تو ان کا قلب ان کا سینہ اس قابل نہیں ہوتا کہ یہ چھٹے امام کی بارگاہ میں جا کر احادیث سیکھیں اور ہم تک پہنچائیں۔ تو جہاں امام کا ہم پر حق ہے وہ حق ایسا ہے کہ اس کو حق کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، وہاں پر ان راویوں کو صحابیوں کو ہرگز انسان نہ بھولے، کیونکہ امام نے فرمایا اعرفوا منازل الرجال عندنا، لوگوں کی اگر قدر و منزلت کو سمجھنا ہے ہماری بارگاہ میں تو دیکھو کس انداز سے ہم سے روایتیں نقل کرتے ہیں، احادیث دیکھو کس نے نقل کی،
بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہے. مولا فرماتے ہیں ساتویں امام کہ یا ہشام لا نجات الا بالطاعہ. ہشام دیکھو کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے سوائے اطاعت کے. کوئی نجات کا اطاعت کس طرح کی؟ عمل میں اطاعت، سوچ میں اطاعت. عمل میں اطاعت کا نام ہے فروع دین، سوچ میں اطاعت کا نام ہے اصول دین. عقیدہ جیسا بھی ہو چل جائے گا، عمل کر لے غلط. عقیدہ بھی امامت کے مطابق ہونا چاہیے. عقیدہ صحیح ہے، عمل جیسا بھی کر لے، قبلے کی طرف پش کر کے نماز پڑھے، ارے وہ اللہ بخشنے والا ہے، غلط. اگر قبلے کی طرف پش کر کے نماز پڑھنا ویسا ہی ہوتا جیسا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، تو پروردگار نے تاکید کیوں کی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں، باقی چیزوں میں بھی. تو نہ عمل کو ہمیں اپنے ہاتھ سے چھوڑنا پڑے گا، نہ عقل کو اور علم کو. دیکھو یا ہشام لا نجات الا بالطاعہ. ہشام دیکھو نجات کا کوئی راستہ نہیں سوائے اطاعت کے. سوچ میں بھی تم ہمارا مطیع ہونا چاہیے، عمل میں بھی ہمارا مطیع ہونا چاہیے. دیکھو ہم کس مقام پر کیا عمل کر رہے ہیں ویسا تم عمل کرو، کس مقام پر ہم کیسے سوچ رہے ہیں تم بھی ویسے ہی سوچو. مولا کہاں ہم کہاں آپ کی سوچ. کہا اگر تم ہماری سوچ تک نہیں پہنچ سکتے، جو کہ نہیں پہنچ سکتے، تو یہ تو کہو کہ جو امام ہمارا کہے گا ہم وہ مانتے ہیں. لا نجات الا بالطاعہ. اطاعت کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ ہی نہیں ہے. اچھا اطاعت کیسے ہو؟ فرمایا ولا طاعت الا بالعلم. اور دیکھو اطاعت اس وقت کرو گے جب علم ہوگا. جب صحیح اور غلط وضو کا علم ہی نہیں ہوگا، جب امامت کے بارے میں صحیح اور غلط علم ہی نہیں ہوگا، جب توحید اور شرک کا فرق ہی نہیں پتا ہوگا، تو نہ تم اصول دین کو صحیح سے سمجھ سکتے ہو، نہ فروع دین کو صحیح سے سمجھ سکتے ہو. دیکھو کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا مگر یہ کہ اطاعت کرے، اپنی سوچ میں بھی اور اپنے عمل میں بھی ہمارا مطیع ہو جائے، اطاعت گزار ہو جائے، ہماری پیروی کرے. ولا طاعت الا بالعلم. اور دیکھو علم کے بغیر، سیکھے بغیر، تم سیکھو بغیر سیکھے ہماری اطاعت کیسے کر سکتے ہو؟ مولانا بس جو ہمیں آ گیا وہ آ گیا، صحیح ہے. اگر آپ کو جو آنا تھا وہ آ گیا اور صحیح ہے، تو بیچاری مفاتیح الجنان کس لیے ہے؟ صحیفہ سجادیہ کس لیے ہے؟ نہج البلاغہ کس لیے ہے؟ شکم مادر سے صرف 14 ہستیاں پیدا ہوئی ہیں ہر علم کے ساتھ. مولا فرماتے ہیں ولا طاعت الا بالعلم. اور علم حاصل کیے بغیر اطاعت کا کرنا ممکن ہی نہیں. ولا علم الا بالتعلم. اور علم کیسے حاصل کرو گے؟ علم صاحبان علم سے جا کر سیکھو. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمانے ہشام ابن حکم سے لا نجات الا بالطاعہ. اطاعت کے بغیر نجات کا راستہ نہیں ہے. ولا طاعت الا بالعلم. علم کے بغیر اطاعت نہیں ہو سکتی. ولا علم الا بالتعلم. اور سیکھے بغیر علم آ نہیں سکتا. ولا تعلم. اور تعلم کر نہیں سکتے مگر عقل کے ذریعے. وبالعقل یعتقد بالعلم. اور عقل ہوتی ہے تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز علم والی بات ہے، یہ چیز جہل والی بات ہے. بہت سے نعرے آ رہے ہیں نا آج کل، یہ سارے کے ہاتھ میں کہ صاحب ایک بات ہے کسی کی بھی، انسان کہتا ہے ہاں یہ آپ کے پاس کیا علم تعلم ہے، عقل ہے؟ اگر عقل ہے تو انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ بات عقل پر مبنی اور صحیح ہے، میرے امام کی بات ہے. اگر عقل ہے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے. وہ چیز جو قوہ امتیاز ہے، جو ڈسٹنگوش کرنے کی کیپیبلٹی اور آپ میں طاقت دیتی ہے، وہ ہے عقل. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام من اراد الغنى بلا مال. جو چاہتا ہے کہ بے نیاز ہو جائے، ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے بے نیاز ہو جائے، تو ٹھیک ٹھاک رقم ہونی چاہیے، بینک بیلنس اکاؤنٹ ہونا چاہیے آدمی کے پاس، مال و دولت ہونی چاہیے. مولا بالکل الگ بات کر رہے ہیں. اور دیکھیے الگ بات کریں گے ہی، جب گھرانہ سب سے الگ ہے تو گفتگو بھی سب سے الگ ہوگی. کہا دیکھو من اراد الغنى بلا مال. جو چاہتا ہے بے نیاز ہو جائے، اسے کسی کی ضرورت نہ رہے، بغیر مال کے. عجیب بات ہے، بغیر مال کے ہو سکتا ہے. والراحة من الحسد. اور اس کا دل سینہ حسد سے پاک ہو. والسلامة في الدین. اس کا دین سالم رہے. 3 چیزیں بتانے مولا، توجہ فرمائیے گا. پہلے تو اب یہ دوسری حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. پہلی حدیث گزر گئی کہ طاعت علم و تعلم والی ہے. دوسری حدیث کہ دیکھیے مولا فرمانے جو شخص بغیر مال کے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اپنا سینہ حسد سے پاک رکھے، تیسری چیز دین صحیح رکھنا چاہتا ہے، فَلْيَتَوَرَّعْ إِلَى اللَّهِ فِي مَسْأَلَتِهِ بِأَنْ يَكْمُلْ عَقْلَهُ. تو اسے چاہیے کہ دعا کرے پروردگار سے،
دعا کرے؟ نہیں، گڑ گڑا کر دعا کرے. جب امام کہے نا کہیں پہ کہ گڑ گڑا کر دعا کرو، تو اب ہر شیعہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس ذریعے پر جائے گڑ گڑا کر جہاں جتنی اپنی دوسری دعائیں مانگتا ہے اس دعا کو بھی مانگے کہ یقول عقلا، پروردگار سے دعا مانگے کہ اس کی عقل کو کامل کر دے. فمن عقلا قنع بما یکفیہ، جس نے عقل ہو گئی، جس کے پاس صاحب عقل ہو گیا، وہ اس پر قانع ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے اتنے رزق پر کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کر دے. ومن لم یقن بما یکفیہ، اور دیکھو کہ جو قناعت نہیں پاتا اس رزق پر کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کر دے، لم یدرک الغنى ابدا، وہ کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. ہمیشہ لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ پھیلا رہے گا، ہمیشہ وہ کیا کروں کی سچویشن میں رہے گا. مولا فرماتے ہیں کہ جس کی عقل کامل ہو گئی وہ اس رزق پر راضی ہو جائے گا کہ جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے، اور جب وہ اس مرتبے پر پہنچ گیا تو استغنا، اب وہ پھر بے نیاز ہو گیا سب سے. امام حسن فرماتے ہیں ان اغنى الغنى غنى النفس، سب سے بڑی بے نیازی کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی بے نیازی، میں یہی کہوں گا کہ صاحب بہت زیادہ پیسہ اور روپیہ اور دولت ہو، مولا فرماتے نہیں، سب سے بڑی بے نیازی تمہاری روح اور نفس کی بے نیازی ہے. کہ اگر سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کے مرتبے پر ہو، ایک جھوپڑا سایہ ڈالے ہوئے سر پر، لیکن انسان کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، انسان حکام جور کے دروازے پر نہ جائے. فاتح کر لیا ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی نے، لیکن علی بن ابی طالب کا دامن نہ چھوڑا. یہ امام نے شیعوں کا اپنے میسج دیا. امام کا ایک واقعہ اور اس کے بعد مصائب کی منزل. گئے، بلایا ایک ہندوستان سے بلایا ایک جادوگر کو. آپ سب سن چکے ہیں، بہت سے لوگوں نے شاید نہ سنا ہو، لیکن یہ مہاراج معجزے بار بار دہرانے چاہیے، تازے رہے. کہا کہ دیکھو جب آئے تو کوئی منتر وغیرہ پڑھنا، میں چاہتا ہوں دسترخوان پہ بیٹھ کر نعوذ باللہ موسیٰ بن جعفر ذرا ذلیل ہو کر جائے، نعوذ باللہ. جادوگر جیسے امام نے، بعض روایتوں میں امام کے خادم نے، بعض روایتوں میں امام موسیٰ کاظم نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا. امام کے خادم نے ہاتھ بڑھایا روٹی کی طرف، اس جادوگر نے منتر پڑھا، روٹی ہوا میں اڑ گئی. جب آپ روٹی کو ہاتھ بڑھائے روٹی ہوا میں اڑ جائے، بادشاہ سلامت، وزیر وغیرہ سب بیٹھے ہو، کتنی خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شرمندگی. امام نے کچھ نہیں کہا. 2-3 دفعہ ایسا ہوا، امام نے کچھ نہیں کہا. جب 4-5 دفعہ ایسا ہوا، درباری ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگے. دیکھیے میں نے عرض کیا نا، ولی خدا سے کبھی ٹکر نہ لے انسان، اور نہ کبھی کسی ایسے مومن سے ٹکر لے، نہ کبھی کسی ایسے مومن سے ٹکر لے کہ جس سے ولی خدا محبت کرتا ہے. پھر آپ کا حساب کتاب اس مومن سے نہیں ہوگا، خود ولی خدا سے ہوگا. اب جو امام نے دیکھا، ایک دفعہ اشارہ کیا شیر کی طرف جو پردے پر قالین لگا تھا، قالین پردے پر قالین تھا، قالین میں شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو پکڑ لے. امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں شخص جادوگر ہے اس کو پکڑ لے، کہا یہ بھی تیری مرضی، اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو پکڑ لے. یعنی امام موسیٰ کاظم وہ ہیں کہ جن کا ایک اشارہ بے جان کو جان عطا کرتا ہے، جاندار کو شعور عطا کرتا ہے، شعور کو ادراک عطا کرتا ہے، ادراک کو طاقت عطا کرتا ہے. شیر زندہ ہوا، وہ آگے بڑھا، جادوگر کو ہڑپ کر لیا. ہارون نے یہ دیکھا فخر مغشیاً، ایک عجیب حالت میں زمین پر گر پڑا سجدے میں. کہا کہ آپ کا جو حق مجھ پر ہے رشتہ داری کا، آپ ہمارے چچاداد بھائی ہیں، دعا کیجئے کہ یہ شیر اس جادوگر کو نگل دے. امام نے عجیب جواب دیا، کہا لو کانت عصا موسیٰ فابتلعت من حبال القوم وعصیہم، اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کی ان رسیوں کو اگلا ہوتا تو یہ بھی اگل دیتا. یعنی جس طرح سے وہ موسیٰ پروردگار عالم کی مشیت سے تھا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں جا رہی ہے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا کہ اپنی طاقت کا تمہیں ادراک کروائے. یہ حکم خدا تھا، مشیت الہی ہے، قضاء و قدر ہے. جہاں انگلی چل گئی وہاں قضاء و قدر الہی ہے، وہاں مشیت الہی ہے. موسیٰ اور موسیٰ کاظم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا مرکز ذات الہی ہے. جس طرح سے اس عصا نے ان سانپوں کو نہیں نگلا تھا، وہ نگل نہیں سکتے تھے، حکم خدا تھا، اس طرح سے اب یہ نگل نہیں سکتا. ہاتھ جوڑا، کہا باہر نکل کے اس کا تذکرہ کسی سے مت کیجیے گا.
کتنے حقیر ہو گئے تم. وہاں قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روب جما رہے تھے السلام علیکم یا ابن عمی, اور یہاں موسیٰ کاظم کی انگلی کے ایک اشارے نے تمہیں زمین پر گروا دیا. سوچو اگر موسیٰ کاظم اپنی پوری طاقت کے ساتھ تمہارے سامنے آئے تو تم ذلت کے کس گڑھے میں جا گرو گے. تو امامت کی طاقت کو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. قید خانے کا واقعہ جس میں کنیز کو بھیجا گیا امام کو ورگلانے کے لیے, امام کے دامن عصمت پر دھبا لگایا جا سکے, واقعہ طویل ہے. اب جو لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ جو کنیز تھی وہ خود سجدے میں گری ہوئی. اپنے دامن کو زلیخا سے بچا کر لے جانا اور ہے, وہ یعقوب کی نسل کی کرامت ہے, اور فاطمہ زہرا کی نسل کی کرامت یہ ہے کہ جو بدکردار عورت قید خانے میں آئے اسے اپنے ساتھ سجدے میں جھکوا دے. سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح کا نہ صرف موسیٰ کاظم ورد کرے, وہ عورت بھی ورد کرنے لگی. عجیب مرحلہ ہے عبادت کا کہ مولا نے کہا کہ جا کے دیکھو سنو کیا کہہ رہا ہے موسیٰ کاظم, موسیٰ بن جعفر. امام کی دعا تھی اللہم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک اللہم وقد فعلت فلک الحمد. پروردگار میں تجھ سے یہی دعا مانگا کرتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دے دے میں جہاں سکون سے تیری بیٹھ کر عبادت کر سکوں. پروردگار شکر ہے تیرا, ہم تیری ذات سے مخصوص ہے کہ تو نے مجھے وہ جگہ دے دی. وہ جو جگہ جس کو امام فرما رہے ہیں نا کہ تو نے مجھے سکون سے وہ جگہ دے دی, وہ مغتورہ ہے. ظلم المطامیر یعنی وہ کنواں کی جس میں روشنی نہ جا سکے. اگر امام بیٹھنا چاہے بیٹھ نہ سکے, لیٹنا چاہے لیٹ نہ سکے, کھڑے ہونا چاہے کھڑے نہ ہو سکے. قید خانے کی شدید تکلیف 7 یا 10 برس امام نے ایسے قید خانوں میں گزارے. کیا مرتبہ ہے. پروردگار شکر تیرا کہ ایسے قید خانے میں تم نے رکھا, سکون سے تیری عبادت کر رہا ہوں, تو نے مجھے دنیا کے جھنجھٹوں سے بچا دیا. ایک دفعہ جب آخری قید خانہ آیا, جس قید خانے میں امام کو بھیجا جاتا تھا, زندان کا قید خانے کا نگران امام کا مرید ہو جاتا تھا, محب ہو جاتا تھا. آخری جو زندان بھیجا گیا ابن شاہق کا, اسے زہرالود خرمے اور کھجور دیے. امام نے وہ کھجور جو زہرالود تھے اٹھائے ابن محمد کے بلبوتے پر, اور ہارون کا ایک بڑا چہیتا اور لاٹا کتا ٹہل رہا تھا, امام نے اس کے آگے پھینک دیے. کتے نے وہ زہرالود خرمے کھائے, کتا مر گیا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ہارون کو موت کا اتنی قلق ہوا کتے کی کہ کیسے مر گیا. کہا کہ موسیٰ کاظم نے زہرالود جو کھجور تھے میں نے اس کے سامنے ڈال دیے. یعنی دیکھیے آپ اس بات پر رو انسان کہ ایک نجس جانور کی موت کا دکھ ہو رہا ہے اور فرزند زہرا کو قید خانے میں رکھ کر اذیتیں دی جا رہی ہیں. السلام علی الساق المرغوث, سلام ہو ہمارا ان پنڈلیوں پر کہ جن کا گوشت گھل چکا تھا. ہم جناب سید سجاد کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ جناب سید سجاد کی جب توق کاٹا گیا, جب بیڑیاں کاٹی گئی تو جناب سید سجاد کا خون بہہ چکا تھا اور گوشت کی سفیدی نظر آ رہی تھی. امام موسیٰ کاظم کے بارے میں بھی یہ زیارت میں ملتا ہے السلام علی الساق المرغوث. مرغوث یعنی وہ پنڈلی کے جو گوشت کی وجہ سے کچلی جا چکی تھی, بس امام کو زہر دیا گیا. امام کے چاہنے والے شیعوں کو بغداد سے بلا کر قید خانے میں لایا سندیپ نے شاہی, کہا کہ دیکھ لو یہ تمہارا امام ہے, ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے, یہ اپنی موت مر رہا ہے. بس ایک دفعہ امام نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ کہتا ہے, اس نے مجھے خرمے کے اندر زہر دیا ہے. بس ایک دفعہ امام کو شہادت نصیب ہوئی. نہایت ہی ذلت کے ساتھ 4 غلام امام کا جنازہ لے کر بغداد کے پل پر گئے, اور ایک دفعہ منادی نے ندا کی ہاذا امام الرافضہ, یہ رافضیوں کا امام ہے. جب ایک دفعہ دیکھا ہارون کے چچا نے تو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بتاؤ. اس کے القاب کے ساتھ یہ فرزند زہرا ہے. نہایت عزت و احترام سے امام کا جنازہ اٹھا. میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا امام موسیٰ کاظم جب آپ قید خانے میں گئے ہوں گے تو شہزادی معصومہ کی عمر 7 برس کی تھی, اور جناب امام رضا تسلی دیتے ہوں گے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب شہزادی معصومہ یہ پوچھتی ہوگی کہ بھیا رضا یہ تو بتائیے کہ بابا کب آئیں گے, امام رضا تسلی دیتے ہوں گے. لیکن جب ایک دفعہ خبر گئی ہوگی شہادت کی تو شہزادی معصومہ کے دل پر کیا گزری ہوگی مجھے نہیں پتا. ہاں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ امام رضا نے سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا, کلیجے سے لگایا ہوگا, گالوں کا بوسہ دیا ہوگا, پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا,
سکینہ شہزادی رقیہ کہ جب مولا حسین کا سر جدا ہوا زمین کربلا کو زلزلہ آیا، کوئی نہ تھا جو شہزادیوں کے سر پر ہاتھ رکھتا، ہاں تسلی کے لیے لوگ آئے، تعزیانے لے کر آئے، خیمے جلا دے۔ صلواتك على